اچھا اگلی بات، پھر ریسرچ کی، تحقیق کی، مغرب تک گئے، مشرق کا مغرب اور مغرب کا مشرق پر وہ جو معاملہ تھا، اور پھر لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو ملے، وہاں ایک حکیم گوٹے بھی تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کی آنکھ اس انداز میں کھلی کہ وہاں کے لوگ خدا کا انکار کرتے تھے، خدائی تصور کا کوئی وجود نہیں تھا۔ بچپن تھا، یہ جو حکیم گوٹا یہ خود لکھتا ہے، کہتا ہے بچپن تھا، آنکھ کھلی تو ماں باپ خدائی کا انکار کرتے تھے، تصور ہی کوئی نہیں۔ بچپن سے پھر آگے جب جوانی آئی، دوست احباب ایسا بیٹھنا ہوا کہ وہ وہاں بھی خدا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد جوانی ہوئی، پھر شادی ہو گئی تو بیوی ایسی ملی کہ جو خدا کے تصور کا انکار کرتی تھی۔ پھر سسرال ایسا ملا تو ساری زندگی، وہ کہتا پھر میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ جہاں مجھے گھر والے، مجھے ماں باپ، مجھے دوست احباب، مجھے بیوی، سسرال والے، پورا خاندان یہ کہتا ہے کہ اس کا وجود کوئی نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا وجود ہو؟ اللہ کے وجود کی بات ہو رہی ہے۔ تو کہتے پھر اس کو پتا، یہ جس وقت چلا، اس نے ریسرچ اور تحقیق کی تو اس کو پتا چلا کہ ہاں کائنات کے اندر واقعی رب کا وجود ہے۔ اور پھر اس نے پورے خاندان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا، خاندان والوں سن لو، جس کے وجود کا تم انکار کرتے ہو، میں اس کے وجود کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واقعی موجود ہے۔ لیکن پھر ساری زندگی نا وہ یہ کرتے تو رہے، وہ حکیم گوٹے جو تھا یہ کرتا رہا، لیکن اقبال کہتے ہیں اس نے دامن مصطفیٰ کو نہیں تھاما، توحید کے گرد وہ گھومتا تو رہا لیکن اس نے مصطفیٰ کا دامن نہیں تھاما، اور اگر وہ مصطفیٰ کا دامن تھام لیتا تو پھر اس کو واقعی توحید کی لذت مل جاتی۔ اور اے گل علامہ اقبال نے کی تھی کہ جب تک آپ جو ہے وہ مصطفیٰ تک نہیں پہنچیں گے آپ کو رب کا دامن نہیں مل سکتا۔ یہ یاد رکھیے گا، جس بندے نے مصطفیٰ کا دامن تھاما ہے، عشق رسول ہے جس بندے کے اندر، وہ خدا تک پہنچا ہے، باوجود اس کے جس نے کہا کہ نہیں میں ڈائریکٹ جانا ہے، وہ پھر ڈائریکٹ جا نہیں سکیا۔